السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبیک المصطفیٰ والمرتضی والمجتبیٰ وعلی آلہ واصحابہ النجوم الہدی وقادۃ التقیٰ۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادروا بالعمل الصالحا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دلہا، نوشہ بزم جنت اختر برز و رفعت، قاسم کنز و نعمت مالک جنت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام، وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی اور حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کی شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہم کو عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو، آپ سامعین کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ مومن کی یہ صفت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام کے درمیان جب مسلمان اور مومن کی تعریف کے سلسلے میں عرض کیا گیا تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے منع بھی نہیں کرتے، اور اگر نیکی کا حکم دیتے تو اس پر خود ہم عمل نہیں کرتے، جبکہ مکاشفت القلوب کے اندر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا،
حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ نیکی کا حکم دینا جب تک کہ تمہاری زندگی رہے اور برائی سے منع کرنا، یہ مومن کا اہم حصہ ہے کہ جو زندگی ہم لے کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، اس زندگی کا اہم حصہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، کہیں پر بھی ہو، اگر سامنے برائی نظر آئے تو اسے ہم روکیں، اور اگر کوئی اچھی بات نظر آئے تو نیکی کی دعوت دے، نیکی کا ہم حکم دے۔ تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ اگر تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دے گا، اور تم چاہ کر کے بھی کچھ کر نہیں سکتے، ہر چیز پر تمہاری پابندی لگائی جائے گی، بڑے بڑے لوگوں کا تم سہارا لوگے، لیکن ایسے وقت میں وہ بھی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم نیک کام کرنے سے، نیکی کی دعوت دینے سے، نیکی کا حکم دینے سے بہت دور ہے، اور نیکی کا حکم دینا یہ تو آسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے کہے کہ نماز فرض کیا گیا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اعمال خیر کرے، یہ ساری باتوں کا حکم دے، یہ آسان ہے، لیکن سب سے کٹھن کام، جو مشکل کام ہے، وہ ہے نواہی سے روکنا، برے باتوں سے منع کرنا۔ آج تو ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، ہماری سماج کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ نماز پڑھتا ہے تو اپنے گھر جا کر کے اپنے بیٹے کو نمازی کا حکم نہیں دیتے، اگر کوئی ماں نمازی ہے، نماز کی پابند ہے، تو اپنی بیٹی کو نہیں کہتی کہ نماز تم بھی پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگ آئیں گے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ 80,000 جو ہے جہنمیوں کے ساتھ، یا پھر 60,000 جہنمیوں یا 80,000 جہنمیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے 80 یا 60,000 نیکوں کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیکوں کو جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ نیکوں کو جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ نیکوں کی دعوت دینے والے کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی تو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے ساتھ یہ نیک لوگ جہنم میں اسی لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو ساتھ جانے کا نیکوں کو حکم دے دیا جائے گا تو یہ جہنمی لوگ اللہ اکبر آئیں گے ان کے پاس اور آ کر کے نیکوکار سے کہیں گے، اچھا یہ بتاؤ آپ کے جہنم جانے کا کارن کیا ہے؟ آپ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ایسے وقت میں وہ لوگ کہیں گے، کیا آپ ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے؟ چنانچہ اللہ اکبر۔ تو ایسے وقت میں نیکوکار کہیں گے کہ ہاں دنیا میں ہم تھے، ہم نیکی کی دعوت تو دیتے تھے، اوامر سے روکتے تو تھے، نواہی سے روکتے تو تھے، لیکن اپنے آپ جو ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس دور میں بہت سارے خطبہ حضرات ہیں، نام نہیں لیتا، کہ نماز کا حکم دیتے، نیکی کا حکم دیتے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نیکوکار کو، ایسے جو ہے لوگوں کو جو ہے جہنمیوں کے ساتھ جہنم بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ نیکی کرنے میں سبقت حاصل کرو۔ آج کوئی نیکی کرنا نہیں چاہتا، نیکی کو آج ہماری سماج، ہمارا معاشرہ بہت ہی حقیر جانتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتا بھی ہے تو اس مقصد سے کرتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، اس کی بات نہیں بنتی،
اس نیکی کرنے کے بغیر ہمارا کام حل نہیں ہوتا. ایسے وقت میں ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں. چنانچہ آئیے نیکی میں کیا کرنا چاہیے؟ سبقت کرنا چاہیے. سبقت نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. نیکی میں سبقت حاصل کرو. چھوٹی سی چھوٹی، چاہے کتنی بھی چھوٹی نیکی ہو، اسے ہلکا نہ جاننا، ہلکا نہ جلنا. اپنے گفتگو کے درمیان میں بیان کروں گا. چنانچہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک گوشے پر کھڑے ہو کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابو بکر، یہ عبداللہ ابن مسعود کتنی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. آج تو ہمارا حال ہے قرآن کی جہاں تلاوت کی جاتی ہے اللہ پر رحمت کے فرشتوں کا وہ نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں، لیکن کون عبداللہ ابن مسعود؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کرو. آقا خود پسند فرماتے. اور جب عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کرتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی، آنکھیں نم ہو جاتی تھی. غور سے سنتے، غور سے اسے سنتے. تو میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر، عبداللہ ابن مسعود کتنی اچھی انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یعنی سیدنا صدیق اکبر کے سامنے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کچھ تعریفی کلمات کہے عبداللہ ابن مسعود کے لیے، تعریفی کلمات. وہاں سے تشریف لائے. جب وہاں سے واپس آ گئے تو صبح ہوئی اور بھی وہاں ایک صحابی موجود تھے. تو انہوں نے خیال کیا کہ جب صبح ہوگی اور فجر کی نماز کے لیے عبداللہ ابن مسعود تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے نیکی کی دعوت میں انہیں خوشخبری دوں گا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ تعریفی کلمات کہے ہیں. تو صبح ہوئی، عبداللہ ابن مسعود آئے اور وہ صحابی جو اور ایک تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا؟ کوئی بات یہ ہے کہ کل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. تو کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ تم سے پہلے ابو بکر صدیق نے مجھے بتایا ہے، تم سے پہلے ابو بکر صدیق نے مجھے بتایا. اللہ اکبر. اس صحابی رسول سے ایک چیخ نکلی اور اس نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ نیکی کے معاملے میں اللہ اکبر اس امت میں اور حضرت آدم تا عیسیٰ اللہ اکبر تمام انبیاء کرام کی امت میں ابو بکر سے سبقت کوئی کر نہیں سکتا ہے، کوئی کر نہیں سکتا. تو نیکی کرنے میں سبقت حاصل کرو اور کسی بھی نیکی کو ہم حقیر نہ جانے. چھوٹی نیکی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اس کو ہم انجام دیں. اور ایک اس سلسلے میں نیکی حاصل کرنے کے سلسلے میں امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ سامنے آتا ہے جو آپ نیکی کرنے کے حریص تھے، کتنے لالچی تھے. امام اہل سنت حضور سرکار اعلی حضرت ایک مرتبہ اپنے خدام کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے، سفر میں، اور سفر کرتے کرتے ایک جگہ آپ نے روکنے کا حکم دیا. نماز کا وقت ہو گیا اور وہ عصر کا وقت تھا. جب عصر کا وقت تھا تو آپ خود ہی گاڑی سے اتر کر کے آپ نے اذان دینا شروع کر دیا. آج اگر کسی سے کہا جائے، یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ اذان دینے کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، ہم اذان دیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اور اذان کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اذان دینے ہی کی وجہ سے حضرت بلال کو یہ مقام عروج و ارتقا ملا ہے
کہ اذان دینے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی قدموں کی آہٹوں کو وہ جنت میں سنا کرتے تھے. یہ اذان کی فضیلت ہے. آقا نے جب اذان کا ثواب بیان کیا، جو بتایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اذان میں کیا ثواب ہے؟ ہر چیز کی فضیلت بیان کی، اس کا ثواب بیان کیا، لیکن اذان کی فضیلت اور اس کا ثواب متعین طور پر بیان نہیں کیا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بیان کر دوں کہ اذان دینے میں اتنا ثواب ہے تو تم لوگ اذان دینے کے معاملے میں آپس میں جنگ جدال سنگرام کرنے لگو. چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ امام اہل سنت گاڑی سے جیسے اترے اور اترنے کے بعد آپ نے عصر کی اذان دی. عصر کی اذان دینے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، خدام حضرات آئے اور آنے کے بعد عرض کی کہ حضور آپ حکم فرماتے تو ہم ہی اذان دے دیتے ہیں، آپ حکم فرماتے تو ہم لوگ ہیں اذان دینے کے لیے، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ اللہ اکبر. تو اس وقت امام اہل سنت کا جواب سنیں کہ میں نے اذان اسی لیے دیا کہ یہ سنسان بیابان جگہ ہے. اللہ اکبر. میں نے چاہا کہ جب میں اللہ کی تعریف یہاں پہ کروں تو اللہ اکبر ہر ذروں پر جب میری آواز پہنچے تو کل قیامت کے میدان میں یہی جگہ، یہی ذرے رب کے حضور یہ عرض کرے کہ اللہ، احمد رضا نے اس جگہ پہ، اس ذرے کے پاس، اس ویران جگہ میں تیری تعریف، تیرے حمد و بیان کیا تھا، اس لیے میں نے اذان دی ہے. تو نیکی کرنے میں سبقت حاصل کرو. کہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خدمت میں حاتم اصم ایک بزرگ ہے، اور یہ ایک ولی کامل ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے فقہاء آپ کی دربار میں آ کر کے آپ سے علم سیکھتے تھے. تو حضرت حاتم میں اصم نے 30 سال زندگی گزاری، آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد ایک دن بلایا اور کہا کہ حاتم یہ بتاؤ، تم نے 30 سال تک میری دربار میں تم نے میری خدمت کی، اس طویل مدت کے اندر تم نے کیا سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے اس طویل مدت کے اندر آپ کے بارگاہ میں 8 چیزیں سیکھی. 8 چیزیں سیکھی. تو آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یعنی حضرت حاتم بن اصم نے کہا کہ حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی چیز جو میں نے آپ کے دربار میں سیکھا وہ یہ کہ اس رویا زمین پر، اس دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں آباد ہے یہ سب کے سب ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جو میں نے آپ کے دربار میں سیکھا ہے سب ساتھ چھوڑ دیں گے. ایک چیز ہے اور وہ ہے نیک عمل، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. جو میں نے آپ سے سیکھا ہے سب کے سب ساتھ چھوڑ دیں گے. صرف نیک عمل ہے، جو نیک عمل یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. حضور میں نے نیکی کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے آخری زمانے میں جو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے اللہ اکبر جو بظاہر مسلمان کی طرح ہوں گے، لیکن وہ صبح کو کافر ہوں گے اور شام کو مسلمان ہوں گے، شام کے وقت مسلمان ہوں گے تو صبح کو وہ کافر ہوں گے. اللہ اکبر. یہ دکھاوے کے طور پر، رعایت کے طور پر ہر چیز کا ذکر حکم دیتے ہوئے نظر آئیں گے. چنانچہ اس نے کہا کہ ایک یہ ہے نیکی، نیک عمل ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ کل قیامت کے میدان میں ہر چیز تمہارے سامنے پیش کی جائے گی. جو بھی تم نے دنیا میں بھلائیاں کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہوں گے، سارا عمل تمہارے سامنے رکھا جائے گا. اگر تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے وہ بھی رکھا جائے گا، اور اگر تم نے جو ہے کوئی برا فعل کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے رکھا جائے گا. تو ہر چیز وہاں پہ جو ہے تمہارے سامنے پیش کی جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک
ایک نیکی کے لیے اللہ اکبر لوگ جہنم چلے جائیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا اللہ اکبر ایک عمل کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ایک عورت ہوں گی، ایک عورت جن بال بچوں کے لیے ہم رات و دن محنت کر کے اس بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، اس کو پال پوس کر کے ہم بڑا کرتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں یہی ہماری اولاد کبھی نہ کام آئی تھی نہ کام آئیں گے۔ چنانچہ اللہ اکبر حضرت کعب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں، ایک خاتون ہوگی، ایک ماں ہوگی کل قیامت کے میدان میں، اس کے پاس ایک نیکی کم، جب اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو اکول کرے گا، جب دونوں نیک اور بد عمل، اچھا اور برا، نیکی اور گناہ دونوں کو جب تولا جائے گا، اور تولنے کے بعد جب برابر ہو جائیں گے دونوں کا جو ہے ترازو میں جو اکول ہو جائیں گے، ایسے وقت میں اللہ رب العزت فرمائے گا وہاں پہ کہ دیکھو کہیں اگر ایک نیکی تمہیں مل جائے تو میں تمہیں جنت، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دوں گا اور جنت عطا کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ خاتون اس وقت اپنا بچہ یاد آئیں گے اور کہا کہ ہاں ایک میرا بیٹا ہے، ایسا بیٹا ہے جو دنیا میں کبھی میرے آنکھوں سے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک میرا بیٹا ہے۔ اللہ پر جس بچے کو، جس بیٹے کو ہم نے 9 مہینے مسلسل اپنے شکم میں رکھ کر کے ان کی حفاظت کی ہے، ایک میرا بیٹا ہے جو کبھی میرا درد نہیں سہ پاتا تھا، ایک میرا بیٹا ہے اللہ اکبر کے خود بھوکا رہتا تھا لیکن مجھے بھوکا رہنا گوارا نہیں کرتا، ایک میرا بیٹا ہے اللہ اکبر کے مسلسل 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر کے اس بیٹے کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ میں اس بیٹے کی تلاش کے لیے نکلی، اللہ اکبر وہ نکلی تو وہ میدان میں محشر میں اس کا بیٹا کا سامنا ہو جائے گا، بیٹے سے ملاقات ہوگی اور وہ خاتون کہے گی کہ بیٹا تو نے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ کون ہے؟ کہ تمہاری ماں کا۔ ہاں امی جان پہچان گیا، بیٹا آج میں بہت مصیبت میں ہوں، بہت مصیبت میں پریشان حال ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ اماں جان کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ وہ خاتون، وہ ماں کہے گی کہ بیٹا آج گناہ کا جو دفتر ہے اور نیکی کا دفتر ہے دونوں برابر ہو چکے ہیں، ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے بیٹا، اللہ اکبر ایک نیکی اگر تو مجھے دے دے گا تو میں جنت چلی جاؤں گی۔ چنانچہ بیٹا کہے گا کہ امی جان اللہ اکبر ایک نیکی کی بات کر رہی ہو، میں آج نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آج حساب و کتاب کا ہونا میرا بھی باقی ہے، میرا بھی حساب نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر ماں میں دے نہیں سکتا۔ چنانچہ ماں کہے گی کہ بیٹا تو جانتا ہے نا کہ تم کو میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا ہے، اللہ اکبر اس 9 مہینے کا واسطہ ہے۔ بیٹا کہے گا کہ نہیں ماں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ پھر ماں کہے گی کہ بیٹا 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر تم کو میں نے دودھ پلایا ہے، اس دودھ کا واسطہ ہے ایک نیکی مجھے دے دے۔ چنانچہ وہ کہے گا کہ نہیں ماں میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ماں کہے گی بیٹا اللہ اکبر تیری پرورش کے لیے ہم نے دنیا میں ہر دخت اور دکھ اور درد کو سہا ہے، اللہ اکبر اس کا واسطہ ہے بیٹا ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں بھیج دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ بیٹا کہے گا کہ ماں آج ایسا دن ہے جو آج میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، اللہ اکبر وہ مایوس ہو کر کے ماں چلی آئے گی۔ اللہ اکبر ایسا دن، وہ ایسا لمحہ ہوگا اللہ اکبر کہ اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھی شخص ہوگا کہ وہ خود جانے گا، وہ پہچان لے گا کہ میرے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کی بنائے ہوئے جنت میں جا سکوں۔ انہوں نے باضابطہ طور پر مصمم ارادہ کر لیا کہ مجھے جہنم میں جانی ہے، لیکن کل قیامت کے میدان میں اس کے لیے کہا جائے گا تو جنتی ہے، تو جنت میں چلا جا۔ چنانچہ جب وہ جنت میں جائے گا، پیدل جب چلے گا تو پیچھے موڑ کر کے دیکھے گا، دل میں خیال آئے گا کہ ہم نے تو دنیا میں کوئی نیک عمل کیا نہیں ہے، اچھا عمل کیا نہیں ہے، تو پھر میں جنت کا مستحق کیوں ہوں؟ اللہ سے عرض کرتے کہ اللہ
تو یہ بتا دے کہ میں تو جہنم کا مستحق ہوں, میرے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے کہ میں جنت جا سکوں, لیکن تو جنت میں مجھے کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں لیکن ایک نیکی ہے, ایک نیکی ہے, ایک تمہارا عمل ہے. اور وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے کہ جب تو دنیا میں تھا گناہ کا کام کرتا تھا, اور جب دنیا چھوڑ کر کے آخرت قبر کے اندر آ گیا تو تو نے ایک عمل وہ کیا تھا کہ تو نے اپنے بچے کو اللہ پر دین کی تعلیم سکھایا تھا, دین کی تعلیم سکھایا تھا. جب تم مر گیا اللہ اکبر, چنانچہ تیرا بیٹا تیرے پیچھے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے. اس مغفرت کی دعا کی وجہ سے تمہارے سارے خطاؤں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا. دنیا کی تعلیم نہیں. آج تو ہمارا ہر کام الٹا ہوتا ہے. کوئی بھی باپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم سکھانا نہیں چاہتا, قرآن کی تعلیم سکھانا نہیں چاہتا, حدیث پاک کی تعلیم کو سکھانا نہیں چاہتا. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ جو ہماری اولادیں, بہت سارے بیٹوں کو ایسا ہے کہ مرنے کے بعد جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے, جنازہ کے طریقہ معلوم نہیں ہے, یہ کیا مغفرت کی دعائیں کریں گے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا آخرت بھی اچھا ہو اور اخروی زندگی میں جب ہمارا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ ہو سکے, تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو محنت کر کے دین کی تعلیم سکھائیں کہ جب آپ دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے اللہ اکبر, تو یہ جو دنیا کے رنگ ریلیاں ہیں اللہ اکبر, یہ محل ہے, یہ آپ کا گھر مکان دکان روپے پیسے, اللہ اکبر کوئی کسی کا وہاں پہ نہیں چلے گا. وہاں تو ہر ایک اللہ اکبر بڑے بڑے رئیس لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ کے حضور یہ عرض کریں گے کہ اللہ کیا, یہ عرض کریں گے کہ اللہ ارجعی, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے ارجعی لعلی اعمال بصالحہ. اللہ ایک موقع اور دے دے, ایک موقع, صرف ایک موقع اور دے دے, تاکہ دنیا میں جا کر کے ہم نیک کام کر سکے, نیک عمل کر سکے, ایک کام کر سکے. دنیا میں وہ مہلت دے دے. یہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سب لوگ کہیں گے, جس نیکی کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں کیا فرمائے گا کہ اولم نعمرکم یتذکروا فی, اے میرے بندے ذرا غور سے سن, کیا میں نے تم نے زندگی نہیں دی تھی؟ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سالہ زندگی دی تھی. کیا عمر تمہارے لیے کم تھی؟ تم نے تو وہاں کوئی نصیحت حاصل نہیں کی, وہاں تم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا. اب چونکہ دروازہ بند ہو چکا ہے, اب کوئی گنجائش نہیں ہے, اب جو کچھ بھی ہونا ہے فیصلے کے مطابق ہوگا, چاہا کر کے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. لہذا اس لیے ہم اس دنیا میں جو سب سے پہلی بار ہم آئے ہیں اور اس سے پہلے ہم نہیں تھے, اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ہم نے وہی جانی ہے. تو دنیا میں رہ کر کے کوئی نیک اور ہم اچھا عمل کر جائیں تاکہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی بھی جو ہے آسانی کے ساتھ گزر جائے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آج ہر ایک سے یہ کہتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں, چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو چاہے کوئی بھی ہو, کہ آج ہم مصائب و آلام میں گرفتار ہے, روزی میں تنگی ہے, اللہ اکبر رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں اللہ اکبر ہر ایک کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے. ایسی نوبتیں کیوں آتی ہے؟ حدیث پاک حدیث پاک جو ایک سماعت کر لیجئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں, جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے ہم بلند آواز سے ہم سلام کریں. اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتے ہیں, ہماری توجہ نہیں ہے.
आम तो हम शर्माते, हर बाप अपने बेटे को सलाम करने को शर्माता, हर बेटा अपने बाप को सलाम करने में शर्माता है, हर शौहर अपनी बीवी को सलाम करने में शर्माता है, हर बीवी अपने शौहर को सलाम करने में शर्माता है, हर छोटा जो है बड़े को सलाम करने में शर्माता है, हर बड़ा छोटे को सलाम करने में शर्माता है, एक आलिम दीन गैर आलिम को सलाम करने से शर्माता है, एक हाजी गैर हाजी को सलाम करने से शर्माता है। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि नेकी करने में शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। जब घर में दाखिल हो तो बुलंद आवाज से सलाम करो। अगर कोई घर में मौजूद है तो सलाम का जवाब देंगे, और अगर कोई घर में मौजूद नहीं है तो हमारा ईमान बोलता है, हमारा अकीदा बोलता है हर घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नादिर मान करके हम सलाम करें, हमारे आका वो खुद जवाब देंगे। अगर आपने इस पर अमल किया, यह भी एक नेकी की दावत है, नेक अमल है। नबी फरमाते हैं कि जब आप घर में दाखिल हो तो बुलंद आवाज से आप सलाम कीजिए। जाहिर सी बात है कि जब आप सलामती की दुआएं देंगे घर वालों के लिए, क्या उस घर में जो है मुसीबतें आ सकती है? क्या वो अल्लाह के आज़ाब में मुब्तला हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जिस सलाम को हम हकीर समझते हैं कि कोई बात नहीं है, सलाम को सलाम करने में हम शर्माते हैं। और अच्छी बात ये, लोगों ने ये समझा कि सिर्फ कुर्ता पायजामा पहनने का नाम मुसलमान है। कुछ लोगों ने ये समझा कि दाढ़ी रखना जो है नबियों की सुन्नत है, अल्लाह अकबर, इसी का नाम मुसलमान है। कुछ लोगों ने यह समझा कि सिर्फ नमाज रोजे और दिगर आमाल खैर करने का नाम जो है ये मुसलमान है। नहीं, बल्कि नबी की छोटी छोटी सुन्नतों पर जो है अमल करने का नाम भी एक मुसलमान की सिफत है। जिस नेकी को हम छोटा समझते हैं, छोटी समझते हैं, जिस अमल को हम जो है छोटा समझते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के दरबार में कभी कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी। और जिस अमल को हम बहुत बड़ा समझते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हुजूर वो सबसे छोटी होती हुई नजर आएगी। इसीलिए कोई भी नेक अमल हो, कोई भी नेकी हो, हम कभी अपने दिलो दिमाग में ये ख्याल ना करें कि ये छोटी है, ये बड़ी नेकी है। अल्लाह अकबर, नेकी खैर नेकी होती है और उस पर हम अमल करने की हम कोशिश करें। और सबसे पहली बात तो यह है कि एक बीमारी जो हमारे अंदर पाई जाती है वो है झूठ बोलने की, लोगों की बुराई बयान करने की। ये अमल को ऐसा खा जाता है जैसा कि आग लकड़ी को खा जाती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। जब हम इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिखा हुआ किताब अहयाउल उलूम और मुकाशिफतुल कुलूब का हम मुताला करते हैं, अल्लाह अकबर, तो ऐसी ऐसी बातें आप रदी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने तहरीर फरमाया हदीस पाक की रोशनी में। जो है अब क्या बता जाए कि कहाँ ये हमारी शरीयत है और हम कहाँ हैं, कहाँ हमारी शरीयत और कहाँ हम हैं। एक तरफ तो हम नमाज भी पढ़ते हैं, एक तरफ हम रोजा भी रखते हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह अकबर बुराई बयान करके उन सारे नेकियों को हम ज़ाय कर देते हैं, ज़ाय कर देते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है एक हदीस पाक नकल की है कि, और एक बुजुर्ग का वाकया आप रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने बयान किया है कि पहले के जो बुजुर्गान दीन थे, जो अल्लाह के नेक लोग थे, जिनका नाम हम अपनी जबान से अदा कर कर अपने ईमान को रोशन और ताबना करते हैं, इन लोगों को ये मकाम मिला, कैसे मिला? आज हमारे बच्चे हमारे सामने गाना गाते हुए नजर आता है, हम पाबंदी नहीं लगाते। हमारे सामने आज हमारे बच्चे इस दौर में आईपीएल में सट्टे लगाते हैं, बाप को मालूम होता है, खुश नजर होते हुए पाबंदी नहीं करते। याद रखिए, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर किसी का बेटा सूद जैसे कारोबार कर रहा है तो हम उस पर पाबंदी नहीं लगाते, ये नहीं कहते कि बेटा ये चीज जायज नहीं है, यानी हम चुप रहते हैं। उसी को इमाम जो है गजाली ने हदीस पाक की रोशनी में लिखा है कि अकल इस्लाम के एक प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते, ये पक्के मुसलमान की सिफत ये है कि वो जब तक के वो दुनिया में रहे, आलिम होना जरूरी नहीं है, आलिम होना जरूरी नहीं है, बल्कि कोई भी नेकी की दावत दे
اور برائی سے منع کرے. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اپنے بچوں کو غلط ہوتا ہوا غلط کرتا ہوا دیکھ کر خاموش رہے تو پھر ظالم حکمراں اس پر مسلط کر دیے جائیں گے. پھر آپ بڑے بڑے لوگوں کا سہارا لیں تب بھی آپ کا کام نہیں بن پائے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اپنے زبان کو کنٹرول کریں اور ہر ایک کے اندر جو یہ بھائی چارہ ہوتا ہے ایسا کرے, کسی کی برائی نہ کرے. جیسا کہ اولیاء کرام کا یہ نظام رہا, ہم نے تو صرف یہ جانا کہ غوث اعظم کا وہ مہینہ آئے گا, ان کے نام پر نظر و نیات کر دیں گے, بس کام ختم. کبھی آپ نے سنا, کبھی آپ نے سننے کی کوشش کی کہ غوث اعظم دستگیر کو یہ عہدہ کیسے ملا؟ 70 سال تک غریب نواز اللہ اکبر اپنے جسم کو پیٹ نہیں لگائے تب جا کر کے وہ مقام ملا. 36 سال نہ جانے کئی سال تک اللہ کی یاد میں وہ مصروف رہے تب جا کر کے وہ مقام وہ عہدہ ملا. عوامر سے بچے, نواحی سے اپنے آپ کو دور رکھا, اللہ اکبر, تب جا کر کے ان لوگوں کو یہ مقام یہ عہدہ ملا ہے. تو کیا صرف یہ غوث و خواجہ رضا تک یہ باتیں محدود ہیں؟ کیا اس دور میں کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتے؟ یہی تو بات ہے. اللہ اکبر, نبی کی شریعت میں اب بھی یہ دروازہ کھلا ہے کہ اگر ولی کوئی بننا چاہے تو ولایت اسے مل سکتی ہے, ولی ہو سکتا ہے اگر وہ شریعت کا پابند ہوگا. اگر وہ شریعت کا پابند, تو پہلے کے بزرگان دین اور مومنین کی ایک صفت یہ تھی کہ جب کسی کے سامنے کسی کی برائی بیان کی جاتی, غیبت کی جاتی, اللہ اکبر, جب اس بات کی انہیں اطلاع ملتی تو آپ کچھ تحفہ لے کر کے ان کے دربار میں جاتے, تحفہ لے کر کے جاتے اور جا کر کے کہتے کہ جناب یہ تحفہ میرے طرف سے آپ قبول کر لے. چنانچہ وہ کہتا کہ کس بات کا تحفہ ہے, کس لیے آپ تحفہ لے کر کے آئے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اطلاع ملی, میں نے سنا ہے کہ آپ میرے بارے میں کل کچھ کہہ رہے تھے, یعنی آپ اپنی نیکیاں آپ نے جو میرے نامہ اعمال میں کر دیا اس کے بدلے میں یہ تحفہ آپ کے دربار میں لے کر کے آیا ہوں. آج ہماری سوچ کا ہے کہ آج اگر کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو ہم بھی برائی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, ہم بھی برائی کرنے میں لگتے ہیں. اگر کوئی عالم دین اس پر پابندی لگاتے ہیں تو کہتے کہ ارے یہ تو عالموں کا کام ہے, یہ ہمیشہ یہ بولتے رہیں گے کہ غیبت نہ کرو, غیبت نہ کرو. اس میں بہت سارے جو ہے وعیدیں آئی ہیں. اللہ اکبر, ان عالموں کے بات سن کر کے اللہ اکبر اپنی زبان کے لذت کو ہم کائیں چھوڑے. اللہ اکبر, اچھی بات کریں گے, اچھی بات کرنے میں اتنی لذت نہیں ملتی ہے جتنی بات غیبت کرنے میں لذت ملتی ہے. تو ان کے کہنے پر ہم اپنی زبان کا مزہ کیوں خراب کریں؟ اللہ